نمبر 11 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کس طرح ہوگا؟ جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور سوائے اس ایک اکیلے خدا کے کوئی باقی نہ رہے گا تو 40 برس بعد اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی، تمام مردے قبروں سے نکل پڑیں گے اور تمام جاندار برساتی پتنگوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر دے گا۔ نامہ اعمال ہر ایک کے ہاتھوں میں ہوگا۔ حشر کا میدان کہاں ہے؟ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے، اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ میدان حشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ جب زمین تانبے کی اور آفتاب یعنی سورج نہایت تیزی پر 1 میل کے فاصلے پر اس طرف کو منہ کیے ہوگا تو اس روز کی حالت پریشانی اور گھبراہٹ کا کیا پوچھنا۔ شدت گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چرائیں گے۔ غرض کس مصیبت کا بیان کیا جائے۔ زندگی بھر کا کیا دھرا سامنے ہوگا اور حساب کتاب لینے والا اللہ واحد و قہار عز و جل ہوگا۔ پھر اس مصیبت سے نجات کس طرح ملے گی؟ قیامت کا دن جو کہ 50,000 برس کا ایک دن ہے، آدھے کے قریب گزر چکے گا، تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے نجات دلائے۔ چنانچہ سب مل کر پہلے آدم علیہ السلام اور پھر دوسرے انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن کہیں بات کی سنوائی نہ ہوگی۔ سب یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ پھر سب لوگ کہاں جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو ہمارے آقا و مولا شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ لوگ روتے چلاتے دہائی دیتے یہاں آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنا مطلب عرض کریں گے۔ شفاعت کی درخواست سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، ہاں میں اس کام کے لیے ہوں، میں تمہاری دستگیری فرماؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے حضور میں جا کر سجدہ کریں گے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ اس وقت آپ گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور لا تعداد گنہگار نجات پائیں گے۔ حضور کے علاوہ کوئی اور شفاعت کرے گا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل تمام انبیاء اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور پھر شفاعت کا سلسلہ بڑھے گا۔ اولیاء کرام، علماء اسلام، پیران عظام اور دوسرے دیندار مسلمان شفاعت کریں گے، اور بے شمار مسلمان ان کی شفاعت سے نجات پا کر جنت میں جائیں گے۔ قیامت کی ان دہشتوں سے کوئی محفوظ بھی ہوگا یا نہیں؟ قیامت کا دن کی حقیقتاً قیامت کا دن ہے، اور جو 50,000 برس کا ہوگا اور جس کی مصیبتیں بے شمار ہوں گی، انبیاء اور خدا کے دوسرے خاص بندوں کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ان ساری آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت میں رہیں گے۔ انسانوں کے علاوہ دوسرے جاندار کہاں جائیں گے؟ موذی جانور یعنی تکلیف دینے والے جانور دوزخ میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے بھیج دیے جائیں گے، مگر وہاں خود ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ باقی سارے حیوانات مٹی کر دیے جائیں گے، اور جنوں کے لیے آیا ہے کہ وہ جنت کے آس پاس مکانوں میں رہیں گے اور جنت میں سیر کو آیا کریں گے۔